وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس بستی کے مالدار لوگ، خوشحال لوگ، اسودحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو وہ اس بستی میں فساد فتنہ برپا کر دیتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر اس بستی پہ ہمارا عذاب والا جو قول ہے، فیصلہ ہے، وہ برحق ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، بس ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہی ایسی قومیں، بستیاں، علاقے جناب نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہلاک کر دیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب ایک باخبر ہونے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 بمائے ترجمہ آپ نے اس سورت کی یہ دو آیتیں سماعت فرمائی ہیں۔ اجمالی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں سابقہ قوموں کی ہلاکت اور ان کی تباہی کی بنیادی وجہ بیان فرمائی ہے۔ سابقہ درس میں جو کل کی تلاوت شدہ آیات میں سے آخری آیت اور پھر اس آخری آیت کا آخری حصہ اگر ہمارے ذہن کے اندر ہو تو ممکنہ طور پہ ان آیتوں کا مفہوم بھی ہماری سمجھ میں بآسانی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم، کسی بستی، کسی علاقے کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یا عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہم اس علاقے میں، بستی میں، لوگوں میں کوئی نہ کوئی رسول بھیج دیں۔ اس حوالے سے مختلف احادیث ہیں، لیکن مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے۔ حسن حدیث بھی یہی صحیح حدیث کی اقسام میں سے قسم ہے جو قابل اعتماد اور قابل عمل حدیث ہوتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 4 قسم کے لوگ اللہ سے بطور معذرت ہم کلام ہوں گے اور گفتگو کریں گے۔ 4 قسم کے لوگ، ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا جو کانوں سے بہرا ہے، جسے کبھی کسی کی بات سنائی نہیں دی، کانوں کے شنوائی سے، قوت سماعت سے جو انسان محروم ہے، اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ میں کانوں سے بہرا تھا، کاش مجھے دنیا میں بات سنائی دیتی تو میں بھی نیک عمل کرتا، جو تیرا میسج اور پیغام تھا اسے سنتا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا، اس کے مطابق اپنا زندگی گزارتا۔ دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا کہ جو احمق انسان ہے، پاگل قسم کا،
मजनून किस्म, दीवाना, जिसकी ज़हनी सलाहियत काम नहीं करती, अकल के एतबार से जो मफलूज है, ये भी अल्लाह से बतौर उज़र हम कलाम होगा, कहेगा अल्लाह मेरा ज़हन काम करता, दिमाग काम करता, अक्ल व खिरत का मादा, वो अगर उसके अंदर सलाहियत होती तो मैं उसे इस्तेमाल करके अल्लाह मैं भी आज तेरी जन्नत का खरीदार होता। तीसरा वो बंदा इंतहाई बूढ़ा इंसान, ज़ईफ़ अल उम्र, ज़ाहिर बात है जो जो इंसान अपनी बड़ी उम्र को जाता है तो उसके अंदर बचपना आ जाता है, वो सोचने समझने की सलाहियत वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, उसे खुद अपना नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस उम्र में वो अपनी इस उम्र को बतौर माजरत अल्लाह के सामने पेश करेगा कि काश कि मुझे सोचने समझने की सलाहियत होती, मैं जवान होता, अमल के काबिल होता तो मैं अपनी इस्लाह करता, अल्लाह तेरे अहकामात के मुताबिक, तेरे नबी के अहकामात के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारता। चौथे नंबर पे फरमाया कि ऐसे ज़माने से मुताल्लिक़ा अफराद या शख्स कि जिनके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम नहीं पहुँचे, यानी ऐसे ज़माने से गुजर हुआ जहाँ पे उनके पास कोई नबी नहीं आया या इस्लाम की हक़ की दावत उन तक नहीं पहुँची, उसी हाल में वो दुनिया से चले गए। ये शख्स भी अल्लाह के सामने बतौर उज़र पेश करेगा कि अल्लाह ये मामला था, अगर मेरे पास हक़ की दावत पहुँचती तो मैं अमल करता और आज इस ज़िल्लत से बच जाता। हशर का मैदान कैसा होगा आपने बारहा मरतबा सुना भी है। उस दिन ज़ाहिर बात है इस तरह के माकूल उज़र रखने वाले अफराद अल्लाह की अदालत में जब आएंगे तो उनके बारे फैसला क्या है। अब हदीस की रूह से हमने फैसला देखना है और कुरान की ये जो आयत है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 का आखिरी हिस्सा, इसको भी ज़हन के अंदर रखना है। मुस्नद अहमद की इस रवायत को भी ज़हन में रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम उठा के फरमाया कि उस ज़ात की कसम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह तबारक व तआला इन 4 किस्म के अफराद को फरमाएंगे कि अच्छा ये तुम्हारे उज़र हैं, आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये सामने जहन्नम है, तुम जहन्नम के अंदर चला के लगा चले जाओ जहन्नम में। अब इतनी तवज्जो, इतनी मेहनत, इतने आंसू, इतना ये उज़र पेश करना, गिड़गिड़ाना, रोना इस वजह से है कि जहन्नम से बच जाए। तो फिर अल्लाह ने सारी बातें सुनने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जहन्नम में चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम से बचा के जन्नत का हकदार बना देगा, और जो वहां पे खड़ा रहेगा जहन्नम की तरफ रुख नहीं करेगा, नहीं जाएगा, उसे जबरदस्ती फरिश्तों के जरिए धक्के दे दे के जहन्नम के अंदर फेंक दिया। और फिर साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 का आखिरी हिस्सा तिलावत किया, फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस वक़्त तक किसी को अजाब नहीं देंगे यहाँ तक कि हम उस कौम के अंदर हम कोई ना कोई रसूल भेज ना दें। अब आगे बात चलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 16 में किस चीज़ का तज़किरा किया, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का तज़किरा किया है फरमाया अमीर गरीब पे जुल्म करेगा, जबर करेगा, जालिम मजलूम को तशद्दुद का निशाना बनाएगा, अमीर किस्म के लोग बेरा रवी का शिकार हो जाएंगे। शराबे आम देखे ना, क्या कुछ नहीं होता हमारे मुल्क के अंदर, हमारे उमरा, हमारे हुक्मा, हमारे लीडर क्या कुछ नहीं करते, माल दौलत के बलबोते पे, चौधराट और लीडरी के बलबोते पे क्या जुल्म और तशद्दुद का बाजार नहीं गर्म किया, मजलूमों को सताते नहीं है, गरीबों का खून नहीं चूसते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम हुक्म देते हैं कि उस कौम के उमरा को कि वो दुनिया में फितना फसाद बर्पा करें। हकीकत के अंदर इस आयत का मफहूम ये है कि हम जब भी किसी कौम को तबाह करते हैं
تو اس قوم کی تباہی کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس قوم کے امیر قسم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بے راہی کا شکار ہو جاتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنانے کے بجائے ان کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب اس طرح آتا ہے کہ دنیا کی پھر کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اسی مسئلے کو کچھ دوسرے انداز سے، یعنی مثبت انداز سے اللہ پاک نے بیان کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ علاقوں والے، بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، فرمایا قوم والے، اگر یہ حقیقتاً اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، ان کے دلوں میں تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے، خوف خدا آ جائے، اپنے رب سے ڈریں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر زمین و آسمان سے رحمتوں کے دروازے میں ان کے لیے کھول دوں گا، آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی رحمتیں نکل پڑے گی، لیکن اس صورت میں کہ جب لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جب نافرمانی کی دلدل میں دس جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انعام میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے پھر ہر قوم کے اندر بڑے بڑے مجرموں کو بھی ڈال دیا، بڑے بڑے مجرم ہر قوم میں پل رہے ہیں۔ جب وہ جرم کی دنیا کے اندر کہتے ہیں نا بے تاب بادشاہ اپنا آپ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے اللہ کی ذات تو وہ ذات ہر کچھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، اس کی علم میں ہے۔ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں ان کی ظلم کی انتہا کو اللہ پاک جب دیکھتا ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی پکڑ کا ذکر اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ فرمایا کہ جب ہم کسی قوم، کسی بستی، کسی علاقے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے آسودہ حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ پابند ہو جاتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اپنے علاقے میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کرتے ہیں، ماڑے اور کمزور غریب قسم کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان کے اوپر ہمارے جو عذاب کا فیصلہ ہے وہ صادر ہو جاتا ہے، برحق ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ کوئی نہیں کہتا پھر اللہ ظالم ہے، اللہ تو ظالم ہے ہی نہیں ہے نا۔ اللہ خود فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ فجعلت بینکم محرما، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم حرام کر دیا۔ فلا تظالموا، کوئی انسان کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی امیر کسی غریب کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی مالدار کسی ماڑے کے اوپر ظلم مت کرے۔ فرمایا فلا تظالموا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو جو خود ظلم کو پسند نہیں کرتا وہ کسی کے اوپر کیا ظلم کر سکتا ہے؟ اس لیے پھر لوگوں میں چے مگوئیاں پیدا ہوتی ہیں، یار اے بڑیاں دی وجہ تو نہ انہاں دی کرتوتاں دی وجہ تو ساڈے تے عذاب آیا۔ حقیقت بات پھر یہی ہوتی ہے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، ہم نے پچھلے دروس کے اندر پڑھا نا، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ خود اپنی بدعمالیاں تھی، اللہ پاک نے من اور سلوہ جیسی عظیم نعمتیں جنت کے کھانے دینے کے باوجود جب وہ قوم حد سے بگڑ گئی، حد سے بڑھ گئی، تجاوز کر گئی، تو اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے ان کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ آج دن تک چشم فلک اس بات کی شاہد ہے کہ اس جیسی ذلت آمیز سزائیں اللہ پاک نے کسی دوسری قوم کو نہیں دی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر جب ہم کسی قوم کو پکڑتے ہیں، گرفت کرتے ہیں تو اس کو ایسے پلٹے دیتے ہیں، ایسا الٹ پلٹ کر دیتے ہیں کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ کئی بستیاں اللہ پاک نے، ایک بستی ایسی بھی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے جڑوں سمیت نیچے سے اوپر اٹھایا، اوپر لے جا کے اللہ پاک نے اس کو الٹا کیا، اب زمین کے اوپر بسنے والے لوگ وہ زمین کے نیچے پیوست ہو گئے، اللہ پاک نے واپس اسی طرح زمین کو برابر کر دیا، اور پھر پتھروں کی بارش اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔
اور جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، بستی کے ہر فرد کے اوپر وہ نوکیلا پتھر آ کے ایک تیر کے مانند اس کو آ کے لگا۔ اللہ نے اس طرح بھی قوموں کو ہلاک اور تباہ کیا ہے۔ اس لیے اس اللہ کے انتقام، اس کے بدلے اور اس کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم قوموں کو پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں کتنی ہی ایسی بستیاں، ایسی قومیں جناب نوح علیہ السلام کے بعد آئیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور کثیر تعداد میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں، کچھ ہم نے پڑھے ہیں، کچھ مزید آگے ہم قوموں کی ہلاکت کے جو واقعات ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمام تر اس وجہ سے کہ اللہ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے۔ میرے عمل سے رب واقف ہے، آپ کے عمل سے رب واقف ہے، اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، ہر ایک عمل، ہر ایک انسان کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ کل کے درس کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے اللہ کو تو وہ بھی علم ہے۔ جب اللہ کو ہماری ساری ڈائری ہے تو پھر اللہ اتنا علیم بذات صدور ہونے کے باوجود فعال لما یرید کی طاقت رکھتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کا وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں۔ جب اپنے بندوں کے ہر عمل سے وہ اللہ واقف ہے تو اللہ فرماتا ہے کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز، ہر بندے کا جو اعمال نامہ ہے وہ روز روشن کی طرح اللہ کے سامنے واضح ہے، کوئی چھپ لک نہیں سکتا۔ مت کو یہ سمجھے رات کے اندھیرے میں گناہ کر لوں تو اللہ کو نہیں پتا، یعنی کسی کو نہیں پتا چلتا۔ جہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا وہاں پہ عرش والا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ گناہ کرنے سے پہلے شیطان ہے ہمارے پیچھے لگا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی نوبت آئے تو ایک دفعہ اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے ضرور اپنے ضمیر سے فیصلہ کروانا، یار یہ جو گناہ کر رہے ہو اپنی ماں سے چھپ کے، باپ سے چھپ کے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داری برادری سے چھپ کے، دن کے اجالے میں بھی نہیں، رات کے اندھیرے میں جو گناہ کرنے لگے ہو، کیا تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ جب یہ فیصلہ ہم اپنے ضمیر سے کروائیں گے تو یقینی طور پہ انشاءاللہ شیطان ذلیل ہوگا اور اللہ ہمیں اس گناہ اور برائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ باقی باتیں اگلے درس میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی دولت نصیب فرمائے۔